پرویز بیوی کے مرنے کے بعد اپنی 12 سالہ بیٹی کو بہن کے گھر چھوڑ آیا اور بولا، میں ہر مہینے پیسے بھیجوں گا، تم میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اور وہ ہر مہینے اچھے پیسے بھیج دیتا، لیکن اس کی بہن وہ پیسے اپنے بچوں پر خرچ کر دیتی اور الٹا پرویز کی بیٹی سے لوگوں کے گھر کے کام کروانے لگی۔ اور جب وہ ابا کے پاس جانے کا کہتی تو اسے مارنے لگتی اور کہتی، خبردار، ابا کو بتایا تو مار دوں گی۔ تو وہ ڈر جاتی۔ ایک دن پرویز کام سے آیا تو جیسے اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ بیٹی، نسیم، میں زویا کو تمہارے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ میں کام پر چلا جاتا ہوں، اکیلی بچی گھر میں ہوتی ہے، جوان ہو رہی ہے، اب مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا، تم اس کا خیال رکھ لیا کرو گی نا؟ پرویز نے بہت مان سے بہن کی طرف دیکھا۔ نسیم نے پہلو بدلا مگر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی، بولی، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ پرویز میرے بھائی کی بیٹی ہے زویا، ایک ہی تو بھتیجی ہے میری، اگر اس کا بھی خیال نہیں رکھوں گی تو کیا کروں گی؟ نسیم نے بناوٹی پیار بھرے لہجے میں کہا تو پرویز کو کچھ تسلی ہوئی۔ فوراً زویا کو آواز دی، زویا بیٹا، یہاں آؤ، میری بات سنو۔ زویا جو کچن میں چائے بنا رہی تھی اور باپ اور پھوپھی کی ساری بات سن چکی تھی، دھیرے دھیرے قدموں سے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، تم اپنی تیاری کر لو، کپڑے اور ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھ لو اور اپنی پھوپھی کے ساتھ چلی جاؤ، اب تم وہیں رہو گی۔ پرویز نے نرمی مگر دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ زویا کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے، وہ باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں ابا، مجھے آپ سے دور کہیں نہیں جانا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ زویا کو اس طرح روتا دیکھ کر پرویز پریشان ہو گیا۔ نسیم جلدی سے بولی، کوئی بات نہیں زویا، میں تمہاری پھوپھی ہوں، ماں جیسا ہی پیار دوں گی، تمہارا بہت خیال رکھوں گی، تم میرے ساتھ چلو، اپنے باپ کو پریشان مت کرو۔ زویا سسکیاں لیتے ہوئے بولی، آپ بہت اچھی ہیں، پھوپھی میرا بہت خیال رکھیں گی، یہ مجھے پتا ہے، مگر میں ابا کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے کبھی ان کے بغیر زندگی نہیں گزاری۔ پرویز نے آہ بھری۔ بیٹا، زندگی میں بہت سے وقت ایسے آتے ہیں جب ہمیں اپنے پیاروں کے بغیر رہنا پڑتا ہے، کل کو تمہاری شادی ہوگی، تب بھی تو تم ابا کو چھوڑ کر جاؤ گی نا؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، لیکن مجھے کام پر جانا ہوتا ہے، تم اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی، بس چند دنوں کی بات ہے، تمہیں عادت ہو جائے گی۔ زویا چپ چاپ سر جھکا کے بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور خاموشی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نسیم اور پرویز چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ پرویز بار بار تاکید کر رہا تھا کہ زویا کا بہت خیال رکھنا، اسے کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، اس کی ہر ضرورت پوری کرنا، میں ہر مہینے زویا کے خرچے کے پیسے بھیجوں گا۔ نسیم ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، تم بے فکر رہو، میں زویا کو اپنی بیٹی سمجھ کر رکھوں گی۔ کچھ دیر بعد زویا نے چپ چاپ اپنا تھوڑا سا سامان بیگ میں رکھا، پھوپھی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جاتے وقت اس نے باپ کو گلے لگایا۔ پرویز کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل بھاری تھا مگر بیٹی کی خاطر ضبط کر گیا۔ پھوپھی کے اپنے 3 بچے تھے، دونوں بیٹیاں عمر میں زویا سے بڑی تھیں، جبکہ بیٹا زویا سے 3 سال چھوٹا تھا۔ زویا ان کے گھر میں بھی خاموش رہتی تھی، اسکول جاتی، واپس آ کر کاموں میں لگ جاتی یا پھر ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ پورا مہینہ اس نے چپ چاپ گزار دیا۔ شروع میں نسیم اس سے پیار سے پیش آتی رہی مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ پرویز کبھی کبھار زویا سے ملنے آتا تو زویا نے کبھی شکایت نہیں کی، وہ سوچتی ابا کے دل پر بوجھ نہ ڈالوں۔ پرویز بھی مطمئن رہتا کہ بہن اپنی بھتیجی کا خیال رکھ رہی ہے۔ ہر مہینے کے آخر میں وہ زویا کے خرچے کے پیسے بھیج دیتا۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر نسیم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پرویز اتنے پیسے زویا کے لیے بھیجے گا۔ زویا کو تو خود کا کوئی خرچہ ہی نہیں تھا، وہ ایک ایک روٹی 3 وقت کھا لیتی، نہ مہنگے کھلونے مانگتی نہ اچھے کپڑے، جو بھی دال دلیا بنتا چپ چاپ کھا لیتی۔ اکثر نسیم 2 دن پرانا سالن بھی سامنے رکھ دیتی، وہ بھی خاموشی سے کھا لیتی۔
آہستہ آہستہ نسیم نے گھر کے سارے کام اسی سے کروانا شروع کر دیے، نوکرانی کو بھی نکال دیا۔ زویا صبح اسکول سے آتی تو جھاڑو، برتن، کپڑے، کھانا سب اسی کے ذمہ ہوتا۔ زویا کو اپنے پاس لانے کے بعد نسیم کے جو خدشات تھے کہ اس پر مالی بوجھ پڑ جائے گا یا اس کا خیال رکھنا پڑے گا، سب غلط ثابت ہوئے تھے۔ زویا تو بہت بے ضرر سی تھی، جو گھر کے کاموں میں بھی مدد کر رہی تھی۔ اس کی نوکرانی کو دی جانے والی تنخواہ بھی بچ گئی تھی، بلکہ ساتھ ہی زویا کا اچھا خاصا خرچہ بھی آ رہا تھا، جس سے پورے گھر کا راشن پانی آ جاتا تھا۔ وہ سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی اور اسکول کے بھی زیادہ اخراجات نہیں تھے۔ پھپھو کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں چلا گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زویا کے آنے سے اتنے زیادہ فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ ایک دن زویا گھر کے کچھ کام نپٹانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ یہ کمرہ وہ اپنی دونوں کزنز کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ کزنز اسے زیادہ منہ نہیں لگاتی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ کم ہی گھلتی ملتی تھی۔ تبھی پھپھو اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، اٹھو مہارانی، گھر کے کام تمہارا باپ آ کر کرے گا، یہاں سب کچھ کرنے والا پڑا ہے، تم یہاں کتابیں کھول کر بیٹھ گئی ہو۔ میری بات سنو، پڑھائی پر کم دھیان دو اور گھر کے کام زیادہ سیکھو۔ کل کلاں کو لوگ کیا کہیں گے کہ پھوپھی نے بھتیجی کو خود سکھایا ہی نہیں، اگر اپنی بیٹی ہوتی تو اس کی اچھی تربیت کرتی، پورے خاندان میں میری ناک کٹوا دو گی۔ اٹھو چلو سالن بناؤ، میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ پھپھو نے زویا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گئیں اور اسے زبردستی سالن بنوایا۔ سالن بنانے کے دوران زویا کا ہاتھ بھی جل گیا تھا، مگر پھپھو نے پرواہ نہیں کی، کہنے لگی، گھرداری سیکھنے سکھانے میں یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ زویا نے حیرت سے پھپھو کی طرف دیکھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں زویا سے بڑی تھیں، مگر انہیں گھر کا ایک کام بھی نہیں آتا تھا۔ وہ کام بھی نہیں کرتی تھیں، بلکہ اگر ماں کبھی مدد کروانے کا کہتی بھی تو ٹکا سا جواب دے دیتی تھیں کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ زویا سوچنے لگی کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوگی؟ کیا خاندان والے انہیں باتیں نہیں سنائیں گے؟ مگر وہ سوچ ہی پائی تھی، کہہ نہیں سکی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ نسیم کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ زویا کو اکثر مارنے بھی لگی تھی، گھر کے کام بھی کرواتی تھی، اور اب ایک دو گھروں میں بھی اس نے کام کی بات کر لی تھی، جہاں زویا کو بھیجنے لگی تھی۔ زویا کے آنے سے نسیم کے تو فائدے ہی فائدے ہو گئے تھے۔ ایک تو زویا کے خرچے کے پیسے آ جاتے تھے، دوسرا زویا گھر کے سارے کام کرتی تھی، تیسرا وہ دوسروں کے گھروں میں بھی کام کرنے لگی تھی، جس سے اور پیسے آ جاتے تھے۔ نسیم اپنے بھائی پرویز کو خوب دعائیں دیتی تھی، جس نے اس کے لیے اتنی مدد فراہم کر دی تھی۔ زویا کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی کہ اگر اپنے باپ کو کسی بات کا ذکر کیا تو میں تمہیں جھوٹا ثابت کر دوں گی۔ میں پرویز سے کہوں گی کہ تمہارے طور طریقے اچھے نہیں، پھر وہ خود ہی تم سے نپٹ لے گا، بدنامی الگ ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ میری بات مانو۔ پھپھو نے زویا کو اس طرح ڈرایا دھمکایا تھا کہ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب کبھی بھی اپنے باپ کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، سوکھ کر ڈھانچہ بن چکی تھی، مگر پھر بھی اپنے باپ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہاں زویا کام پر جاتی تھی وہاں کی مالکن کافی سخت مزاج تھی، اس نے بھی کئی بار زویا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایک دن زویا گھر آئی تو بری طرح رو رہی تھی، صبح سے بخار تھا۔ اس نے نسیم کو بتایا بھی تھا کہ مجھے سخت بخار ہے پھپھو، میں آج کام پر نہیں جا سکتی، مگر نسیم نے اسے 2 تھپڑ مارے اور کہا، سب کام چوری کے بہانے ہیں، تم بہت نکمی ہو، تمہیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ میں 4 پیسے آ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھو کہ میرے گھر کا خرچہ آسان ہو گیا ہے، میرے بچے پہلے ہر چیز کو ترستے تھے، اب انہیں وقت پر ملنے لگی ہے ہر چیز، تم سے پھپھو کا سکون برداشت نہیں ہوتا، بے حد کم ظرف ماں کی اولاد ہو۔ پھپھو کے منہ سے ماں کا تانا سن کر زویا چپ چاپ اٹھی، اس نے روتے ہوئے تیاری کی اور کام پر چلی گئی۔ پڑھائی تو اس کی کب کی چھوٹ چکی تھی، اب وہ وقت پر اسکول نہیں جا پاتی تھی، ڈانٹ پڑتی تھی، سبق یاد نہیں رہتا تھا، ہوم ورک بھی مکمل نہیں ہوتا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے خود ہی پھپھو سے کہہ دیا کہ وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھوں کے مصادق پھپھو نے بھی خوشی سے اسے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سے نہیں پڑھا جاتا تو تم گھر بیٹھ جاؤ،
البتہ یہ بات اس نے پرویز سے چھپائی تھی اور زویا کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ یہ بات پرویز کو نہ بتائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پرویز زویا سے سوال کرے کہ آخر وہ اسکول کیوں نہیں جانا چاہتی اور کہیں اس کا راز کھل جائے۔ زویا تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی اور اس مرغی کو وہ کسی صورت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ کام کرنے کے لیے اٹھی اور گھر کی صفائی اور پوچھا لگانے کے بعد برتن دھونا شروع کر دیے۔ تبھی ایک گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور ٹوٹ پڑا۔ چن کی آواز پورے حال میں گونج اٹھی۔ مالکن جو پہلے ہی سخت مزاج تھی فوراً کچن میں آئی۔ جب دیکھا کہ اس کے قیمتی واٹر سیٹ کا ایک گلاس ٹوٹ چکا ہے تو وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے زویا پر چلا کر اسے بری طرح سے مارا پیٹا۔ 12 سالہ زویا اتنی مار برداشت نہیں کر پائی اور چکرا کر گر گئی۔ تبھی مالکن گھبرا گئی اور اپنے نوکروں کے ساتھ زویا کو گھر بھیج دیا۔ نسیم نے جب زویا کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا، مگر پھر سے پیسوں کی لالچ نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ وہ ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر گئی اور بھتیجی کی طرف سے لاپرواہ ہو گئی۔ زویا نے بے بسی سے اپنی ماں کو یاد کیا اور رونے لگی۔ اماں، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ مجھے اس ظالم دنیا میں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ زویا اپنے ماں باپ کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ہر فرمائش پوری کی جاتی تھی اور سارے لاڈ اٹھائے جاتے تھے، مگر نہ جانے ان کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی کہ زویا کی ماں کو ایک مہلک بیماری نے آ گھیرا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بستر پر پڑی اور چند دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پرویز کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور زویا کے لیے تو جیسے ساری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے تو کبھی ماں کے علاوہ کسی کو دوست بنایا بھی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ ہی اس کی پوری کائنات تھے۔ وہ اسکول جاتی، واپس آتی اور سارا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتی تھی۔ اب پرویز کام پر چلا جاتا تھا اور زویا سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ ایک دو بار محلے کے بدماش لڑکوں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، مگر زویا نے بہادری سے اپنے آپ کو بچا لیا اور دروازہ نہیں کھولا۔ جب پرویز کو بتایا تو وہ سخت پریشان ہو گیا۔ زویا صرف 12 سال کی تھی۔ زیادہ عرصہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ بدماش ایک بار گھر میں گھسنے کی کوشش کر سکتے تھے تو بار بار بھی کر سکتے تھے۔ یہی سوچ کر پرویز نے زویا کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ نسیم میری بہن ہے، وہ میری بیٹی کا خیال رکھے گی۔ باقی میں اپنی بیٹی کو کسی پر بوجھ نہیں بننے دوں گا، بلکہ ہر ماہ باقاعدگی سے اس کا خرچ بھیجتا رہوں گا۔ جب اس نے نسیم سے بات کی تو نسیم نے اوپر سے ہاں کر لی۔ وہ زویا کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اتنی بے مروت بھی نہیں بن سکتی تھی کہ بھائی کو منہ پر صاف انکار کر دے۔ وہ اپنے 3 بچوں کا خرچ بھی مشکل سے چلا رہی تھی، اس لیے وہ زویا کو اپنے ساتھ لے آئی۔ اس نے سوچا کہ 1-2 مہینے سے رکھے گی، پھر بہانہ بنا کر کہہ دے گی کہ زویا کا دل نہیں لگتا اور اسے واپس بھیج دے گی۔ مگر جب مہینے کے آخر میں پرویز نے زویا کے خرچ کے اچھے خاصے پیسے بھیجے تو نسیم کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف چالاکی دکھائی اور زویا پر ظلم و ستم شروع کر دیے تاکہ وہ کبھی واپس جانے کا نہ کہے۔ زویا اس دن اپنی ماں کو یاد کر کے پورا دن روتی رہی۔ بخار بہت زیادہ ہو گیا تھا، مگر نسیم نے اتنی زحمت نہیں کی کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروا لے۔ پرویز بھی پچھلے 5-6 دن سے نہیں آیا تھا، ورنہ وہ ہر 3-4 دن بعد زویا سے ملنے آتا اور گھر کا چکر لگا لیتا تھا۔ اسے ابھی تک اس بات کی خبر نہیں تھی کہ زویا اسکول چھوڑ چکی ہے اور اب گھروں میں کام کرتی ہے، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ بہن کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، زویا وہاں خوش اور مطمئن ہے۔ اسی لیے اس نے دوبارہ واپس آنے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ زویا سے اکثر پوچھتا رہتا تھا کہ پھپھو کا رویہ کیسا ہے، کیا وہ تمہارا خیال رکھتی ہیں؟ تب زویا ہنستے ہوئے کہہ دیتی تھی، جی بابا، پھپھو میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھے تو اماں کی بھی یاد نہیں رہتی۔ پرویز شام کے وقت گھر لوٹا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ کام کی زیادتی نے اس کے چہرے پر تھکن کی لکیریں واضح کر دی تھیں، مگر وہ پھر بھی زویا سے ملنے کے لیے نسیم کے گھر چلا آیا تھا، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے وہ زویا سے نہیں ملا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ فرش پر زویا بے ہوش پڑی تھی۔
اس کے ہاتھ میں اب بھی دھلے ہوئے کپڑوں کی بھاری ہوئی ٹوکری تھی۔ اس کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ پرویز کا دل جیسے سینے سے نکل آیا۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھا اور زویا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بیٹی کا جسم تپش سے دہک رہا تھا۔ پرویز نے گھبرا کر آواز لگائی، نسیم کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ نسیم کچن سے نکلی تو بھائی کو بیٹی کو اٹھائے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک گئی، مگر فوراً اپنے چہرے پر بناوٹی حیرت سجا لی۔ ارے کیا ہوا ہے اسے؟ پرویز نے غصے بھرے لہجے میں کہا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ کئی دن سے بیمار ہے، تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ نسیم نے کندھے اچکائے اور بولی، بھائی میں تو ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہوں، زویا تو خود ہی ضد کر کے کام کرتی ہے، میں نے منع بھی کیا تھا مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ پرویز نے سخت نظروں سے بہن کو دیکھا اور بولا، اگر تمہیں خبر تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زویا کے چہرے پر زخموں کے نشان اور ہاتھوں پر جلے کے داغ دیکھ کر وہ اندر تک لرز گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولا، میری بچی، تم نے ایک لفظ کیوں نہیں کہا؟ زویا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ آئی اور وہ کمزور آواز میں بولی، ابا، پھپھو کا قصور نہیں، وہ تو بہت اچھی ہیں، بس مجھ سے ہی غلطی ہو گئی۔ اس کی آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ پرویز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ فوراً زویا کو اٹھا کر گاڑی کی طرف دوڑا۔ راستے میں اس کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں کہ یا اللہ میری بچی کو بچا لے۔ اس نے زویا کو ہسپتال پہنچایا۔ کئی گھنٹے علاج جاری رہا۔ آخر کار زویا کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بخار اور کمزوری کی وجہ سے یہ گر گئی تھی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ پرویز نے سکون کا سانس لیا مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اگلے دن وہ نسیم کے گھر پہنچا، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ جیسے ہی نسیم سامنے آئی، پرویز بولا، تم نے بہن کا نام لے کر شرم کو دھبا لگا دیا۔ میں نے تم پر اعتبار کیا، تمہیں بیٹی کی امانت دی، مگر تم نے میرے اعتبار کو بیچ ڈالا۔ تم نے زویا کو انسان نہیں جانا، اسے نوکرانی بنا دیا۔ نسیم نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پرویز نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور بولا، بس خاموش رہو، تمہارے جھوٹ سننے کی ہمت نہیں۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ زویا آج کے بعد تمہارے گھر کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ وہ یہ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ کچھ دن بعد جب زویا کی طبیعت مکمل طور پر سنبھل گئی تو پرویز نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، مگر گھر میں ایک ماں کی کمی تھی۔ زویا ابھی بھی ماں کی یاد میں اکثر رو پڑتی تھی۔ پرویز اپنی بیٹی کے چہرے کی اداسی دیکھ کر تڑپ جاتا۔ تبھی ایک دن محلے کی ایک عورت نے اس کے لیے رشتہ بتایا۔ وہ عورت بیوہ تھی، غریب مگر شریف مزاج۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ پرویز نے سوچا کہ شاید یہ عورت زویا کے لیے ماں بن سکے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ نکاح سادگی سے ہو گیا۔ نئی بیوی نے گھر میں قدم رکھتے ہی زویا کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ماں جیسی شفقت تھی۔ زویا نے پہلے تو کچھ جھجک محسوس کی مگر عورت کے نرم رویے نے اس کا دل جیت لیا۔ دن گزرتے گئے، گھر میں سکون واپس آ گیا۔ زویا پھر سے ہنسی کھیلنے لگی۔ نئی ماں اسے اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ وہ زویا کو پڑھائی پر توجہ دینے کو کہتی، خود اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھاتی۔ زویا کے چہرے پر دوبارہ زندگی کی روشنی جھلکنے لگی۔ پرویز اکثر انہیں دیکھتا تو دل سے شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اس کی زندگی میں پھر سے سکون لٹا دیا۔ اب وہ روز وقت پر کام پر جاتا اور شام کو خوشی خوشی گھر لوٹتا۔ زویا دوڑ کر دروازہ کھولتی اور کہتی، ابا آج جلدی آ گئے؟ پرویز ہنستے ہوئے جواب دیتا، ہاں میری بیٹی کا چہرہ دیکھنے کو دل کر رہا تھا۔ گھر کے کونے کونے میں محبت کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک دن زویا اپنی نئی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اماں، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ عورت نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور بولی، نہیں بیٹی، میں تو قسمت سے تمہارے حصے میں آئی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس لمحے سے محسوس ہوا کہ ماں باپ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ پرویز نے زویا کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، اب میری بیٹی کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ اب اس کے پاس ماں بھی ہے، گھر بھی ہے اور سکون بھی۔ زندگی نے جتنے زخم دیے تھے وہ اب آہستہ آہستہ بھرنے لگے تھے۔ زویا کے چہرے پر چمک تھی اور آنکھوں میں پھر سے خواب جگمگا رہے تھے۔
پرویز کے دل سے نکلا۔ شکر ہے اے رب، تو نے دیر سے سہی مگر انصاف کر دیا۔